لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ سب سے پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ علم کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے درجے میں نہیں رکھا، مستحب کے درجے میں نہیں رکھا، فرض کے درجے میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلم کو یہ ذہن دیا، اے مسلمانوں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اب تمہارے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جس قوم کے ہاتھ میں مستقبل کی قیادت ہو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اس علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں مسلمان ہونے کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ننھے بچوں میں سب سے پہلے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آغوش اسلام کے اندر قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کلاس کے اندر اور اسکول کے اندر ایڈمیشن کے لیے ایج ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج سے لے کر اس ایج تک آپ کو کے جی میں ایڈمیشن ملے گا۔ آپ اگر اتنی ایج کے ہیں تو کے جی میں، اتنی ایج کے ہیں تو فرسٹ میں، اتنی ایج کے ہیں تو سیکنڈ میں، یہ ایک تھوڑا سا سسٹم نظر آتا ہے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے اندر جہاں 7 سال کا بچہ نظر آتا ہے وہاں 40 سال کا ضعیف بھی نظر آتا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذہن دیا کہ اگر تعلیم کو فروغ دینا ہے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس عالیشان عمارت ہو، تمہارے پاس عالیشان اسکول ہو، تمہارے پاس عالیشان یونیورسٹی ہو۔ آؤ ذرا میرا طریقہ تعلیم دیکھو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہر طرف سے پہرا بٹھایا جا رہا تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی اسکول نہیں تھی، لیکن اے حضرت ارقم، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ آپ نے اپنا گھر تعلیم کے لیے دے رکھا تھا۔ دار ارقم میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ لوگ حاضر ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو دار ارقم کے اندر جبل صفا کے پاس جو موجود تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تعلیم دے رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعلیم کا سلسلہ اگر تمہارے پاس ہزارہ مجبوری ہو، لیکن اگر گھر میں بٹھا کر کے بھی تم کسی کی کلاس لے سکتے ہو اور پڑھا سکتے ہو تو تمہیں اس کلاس کے سلسلے میں سوچنا ہوگا اور تمہیں اس کے بارے میں جد و جہد کرنی ہوگی۔ یہ اسوہ رسول سے ہمیں پیغام مل رہا ہے، یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش ہمارے معاشرے کے وہ سرمایہ دار جن کے پاس بڑے محل ہیں، جو چاہیں تو پلک کے جھپکتے کلاس اور اسکول اور یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، ادارے قائم کر سکتے ہیں، وہ اپنا سرمایہ اس طرف لگا کر اپنے رسول کی خوشنودی کی کوشش کرتے تو میں یقیناً یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا۔ آج بھی مسلمانوں کی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر ایک اسکول نظر نہیں آتی، آج بھی مسلمانوں کی ایسی بستیاں ہیں جہاں پر ایک مکتب یا دارالعلوم نظر نہیں آتا۔ ہماری قوم کے لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے غلط اعمال کی بنیاد پر ہم پر کوئی چارج نہ لگائے تو ہمیں علمی انقلاب لانا ہوگا۔ علم ہی ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم مسلمانوں کو زمین سے بلندی پر، زمین سے آسمان تک لے جا سکتے ہیں، زوال سے عروج تک لے جا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب کے لیے، اپنے ماننے والوں کی زندگی میں انقلاب کے لیے
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फर्ज का दर्जा दे दिया। अल्लाह अकबर, फर्ज का दर्जा देकर कंपलसरी करके हर एक को बता दिया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो हुसूल इल्म के अंदर मेहनत व मशक्कत करो। उसके बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम के अंदर आयात इलाही के नुज़ूल के बाद उसकी तशरीहात, उसकी तौज़ीहात, उसके फवाइद और उसके असरार और रुमूज़ सहाबा को बताते रहे। इंसान ढलते रहे, अच्छे इंसान बनते रहे, इसलिए कि वही ये इलाही की रोशनी के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था, एज फैक्टर, अल्लाह अकबर, हर इबादत के लिए एज कंपलसरी है। अल्लाह अकबर, नमाज फर्ज है लेकिन उसके लिए आकिल और बालिग होना जरूरी है। आप ज़कात को ले लीजिए, आप हज को ले लीजिए, आप रोजे को ले लीजिए, अल्लाह अकबर, इन सारी इबादतों के लिए एज फैक्टर कंपलसरी है, बालिग होना कंपलसरी है। लेकिन इल्म के लिए सरकार ने यह कैद भी उठा दी और फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। आप कितना बड़ा जज्बा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा रहे हैं अपने मानने वालों के लिए कि कोई एज फैक्टर नहीं। अगर तुम मां की गोद में हो तो इल्म हासिल करो। और तुम्हें कब तक इल्म हासिल करना है? कब्र तक तुम्हें इल्म हासिल करना है। अब कोई अगर ये तसव्वुर करे मेरे पास जितना इल्म है वो इनफ है, कोई ये सोचे मैं बालिग होने के बाद इल्म हासिल करूंगा, इससे पहले मेरे लिए मुश्किल है, नहीं नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आखिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। याद रखें, मां सिर्फ दूध नहीं पिलाती, दूध के साथ अपना किरदार भी पिलाती है, अपना एजुकेशन भी पिलाती है। जिन माओं ने दूध के साथ अपने बच्चों को किरदार पिलाया वो बड़े मनुष्य हो गए, वो बड़े इंसान बन गए, वो ताकतवर इंसान बन गए, वो मुक्तदा बन गए, वो पेशवा बन गए, वो लोगों को सीधे रास्ते पर चलाने वाले बन गए। और मां के शिकम में परवरिश पाने वाला बच्चा मां की आदतों से मुतासिर होता है। मां की आदतें अगर बच्चा पेट में है और अच्छी हैं तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। अगर मां तिलावत करती है बच्चा कारी कुरान पैदा होगा। मां दुरूद शरीफ पढ़ती है बच्चे के अंदर इनकलाब पैदा होगा। मां की आदतों का असर, मां के एजुकेशन का असर बच्चा जो मां के शिकम में होता है उसमें पड़ता है। और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर एक मुफक्किर ने यही कहा है कि मां की गोद बच्चे के लिए पहली यूनिवर्सिटी है। यह आज का मुफक्किर कहता है, लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर, सहाबा ने इसे सीरियस लिया, सहाबा ने इस पर तवज्जो दी, सहाबा ने इसे बिल्कुल अपने लिए लाजिम करार दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम ने एज की कैद हटा दी, उम्र की कैद हटा दी, ताकि दुनिया का कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं इल्म हासिल करके मेरे पास बीए की डिग्री आ गई या एमकॉम की डिग्री आ गई या मैंने एमबीबीएस कर लिया या मैं एमडी हो गया तो मेरे लिए इनफ है। नहीं नहीं, बल्कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की गोद तक का फरमा कर यह वाज़ेह फरमा दिया कि इल्म का मामला यह है, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला हुआ करता है। वह फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, ये मेरे रब का फरमान है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सहाबा ने कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझा, हमेशा पूरी जिंदगी अपने आप के लिए मुतअल्लिम की हैसियत से तसव्वुर करते रहे और जिंदगी गुजारते रहे। तो यहां से ये बात समझ में आई कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। हमें मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एज के जिस उम्र के एतबार से जिस जगह पर हैं, चाहे 40 के हो चुके हों, चाहे 50 के हो चुके हों, हमें यह नहीं सोचना कि अब हमें इल्म हासिल नहीं करना, अब हमारी उम्र इतनी हो गई। नहीं नहीं, हम कब्र की दहलीज तक नहीं पहुंचे तब तक हमें इल्म हासिल करना चाहिए। मुझे यहां पर इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, बिस्तर मर्ग पर थे, जां बलब थे हजरत इमाम अबू यूसुफ
ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، مزاج پرسش کے لیے آتے ہیں، طبیعت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے ایک مسئلہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بتائیے رمی جمار سواری پر بہتر ہے، افضل ہے، یا کھڑے رہ کر کے افضل ہے، پیدل افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان کے پاس آنے والے سے امام ابو یوسف نے یہ سوال کیا، امام ابو یوسف نے یہ سوال کیا آنے والے بزرگ سے۔ انہوں نے کہا ابو یوسف اس وقت تمہاری طبیعت ایسی ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہاری حالت بہت خراب ہے، اس وقت علمی مذاکرے کی ضرورت نہیں، توانائی تمہارے جسم میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کی بات مانوں یا اپنے نبی کے فرمان پر عمل کروں؟ میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ علم حاصل کر کے مروں۔ یہ جذبہ تھا، یہ کیفیت تھی، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے غلاموں کا حال تھا۔ پوری دنیا میں علم کی خیرات تب ان کی وجہ سے بٹا کرتی تھی، اور دنیا علم کے اعتبار سے ان کو لوہا مانتی تھی، اور دنیا ان کے سامنے پہنچ کر زانوی ادب طے کرتی تھی، اور اس کے بعد دنیا ان کے پاس سے علم کی خیرات حاصل کر کے اپنا مقام و مرتبہ بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج کی قید ہٹا دی۔ آج مائیں اپنے بچوں کے سامنے بن سور کر غلط طریقے سے فون پر اور ٹیلی فون پر گفتگو کرتی نظر آتی ہیں، سمجھتی ہیں ہمارے بچوں پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بچے آبزرو کرتے ہیں، بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آبزرو کرنے کی، اور بچے ان عادتوں کو اور ان فکروں کو جو ماں باپ کی ہوتی ہے بچے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھیں تاکہ بچوں کی عادتیں متغیر نہ ہوں، اور مائیں اور باپ دین کے علم سے اچھی طریقے سے آراستہ ہوں تاکہ بچوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علم کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اب یہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد آئیے اب تیسری چیز کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا یا نہیں بنایا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی یا نہیں دی، اپنے بچے کو تم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کے سلسلے میں جو مسائل ہیں وہ بتائے یا نہیں بتائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر ہر گھر کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا ایک پلان عطا فرما دیا، ایک منصوبہ عطا فرما دیا، ایک پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور عطا فرما دیا۔ اب صحابہ کی سچویشن یہ ہوئی، ہر صحابی اپنے گھر کی فکر میں لگ گئے، ہر صحابی اپنے گھر والوں کو سنوارنے میں لگ گئے، جو کچھ حضور سے سیکھتے آ کر گھر والوں کو بتاتے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھاتے۔ اللہ اکبر۔ جہاں یہ گھر کے سرپرست کی اور گھر کے ذمہ دار کے حوالے سے جہاں یہ قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ صرف گھر والوں تک یہ قانون محفوظ نہ رہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو آیات کوٹ کی جاتی ہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اپنے بچوں کو علم اور ادب سکھاؤ تاکہ علم و ادب سیکھ لینے کے بعد وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، علم انہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اور علم کا مقام ہے ہی ایسا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معصوم فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے
مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا کا انسان یہ تصور کرتا ہے سرمایہ داری کی بنیاد پر، یقیناً سرمایہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرمایہ جمع نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیکل کی ڈگری حاصل نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لائر نہ بنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بنیں، لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ٹھنڈے کلیجے سے صرف اتنا سوچنا کہ یہ سب تو آپ بن گئے، پکے مسلمان بھی بنے یا نہیں بنے؟ کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا آپ کو نماز کے مسائل سے واقفیت ہے؟ کیا کبھی اس کو سیکھنے کی آپ نے کوشش کی؟ کیا کبھی اس کے سلسلے میں آپ نے جد و جہد کی؟ خدا کی قسم مجھے بہت سارے نکاح پڑھاتے وقت ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو نکاح کرنے والا جو دولہا جو ہوتا ہے اسے پہلا کلمہ تک یاد نہیں ہوتا۔ جس قوم کی سچویشن یہ ہو، جس نوجوان کی سچویشن یہ ہو کہ پہلا کلمہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، آپ مجھے بتائیں اس قوم کی جہالت کے حوالے سے کیا تصور کیا جائے؟ آپ ذرا سوچو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج دینا چاہتے تھے وہ ایجوکیشن تھا، وہ تعلیم تھی۔ آج تعلیم کے معاملے میں ہر ماں باپ بے فکری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بس صرف دنیا کی ڈگری ہمارے بچے کو مل جانی چاہیے، چاہے دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، معرفت خداوندی کے حوالے سے، اللہ عز و جل کے اوصاف کے بارے میں جاننے کے حوالے سے کچھ علم ہو یا نہ ہو، اپنے آقا کی عظمتوں کے حوالے سے کچھ علم ہو یا نہ ہو، بس میرا بچہ کوٹ پینٹ پہنے، میرا بچہ اعلیٰ کرسی پر بیٹھے اور میرا بچہ بڑا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پھر میں عرض کروں گا میں اس کا مخالف نہیں، لیکن کوئی بھی ڈگری ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر کوئی انگلش کے اندر جا کر کے کوئی چیز پڑھ کر کے بخش نہیں سکتا، لیکن اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ قرآن کے ذریعے ایصال ثواب کر سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، بہت سارے ظالم بچے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھتے وقت انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے۔ ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھا دیا، نماز جنازہ کی دعا نہ سکھانے کی وجہ سے وہ بچہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا اور نہ اسے مغفرت کی دعا کا سلیقہ آتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گھر کے سرپرست کو، ذمہ دار کو اس کے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مراد صرف گھر کے ہی نہیں ہیں بلکہ ہر ذمہ دار کو، جو بھی ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔